نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وقال اللہ تعالی ولیطوفوا بالبیت العتیق صدق اللہ رب العالمین۔ صفا آن لائن کے تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں حج کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں حج کی کیا اہمیت ہے اور کن لوگوں پر فرض ہے اور اس کی کیفیات کیا ہیں۔ اس تعلق سے میں نے قرآن حکیم کی تقریباً 2 آیات کی تلاوت کی ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار کے ساتھ فرمایا کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، میرے بندو تم کو میرے پرانے گھر کی زیارت کے لیے آنا چاہیے، آؤ میرے گھر کی زیارت کے لیے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی بندگی کے لیے لوگوں پر حج البیت ہے، کعبۃ اللہ کا حج ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت ہے، مگر اللہ کے تمام بندوں پر ہے یا کچھ مخصوص افراد ہیں؟ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، ان لوگوں پر حج فرض ہے کہ جو لوگ وہاں تک آنے جانے کی مالی اور جسمانی سکت رکھتے ہوں۔ 2 انداز ہے رب العالمین کا۔ ایک تو اللہ ہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے گھر آئیں، میرے گھر کی زیارت کریں تاکہ میں ان کے گناہ بخش دوں، حج کی شکل میں آئے، عمرے کی شکل میں آئے میرے دربار میں۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قانونی گفتگو ارشاد فرمائی کہ اللہ کی بندگی کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کی زیارت فرض کر دی گئی ہے، مگر کن لوگوں پر؟ جو لوگ وہاں تک آنے جانے کی سکت رکھتے ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر سے بڑے مسائل آسان فرما دیے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے حج کی ترغیب فرمائی اور فرمایا کہ اللہ کے بندو قد فرض علیکم الحج، تمہارے اوپر اللہ نے حج فرض کیا ہے، لہذا تم حج کے لیے جاؤ۔ ایک صحابی ہے حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہر سال جانا ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے سوال سن کر خاموشی اختیار کی۔ پھر دوبارہ انہوں نے سوال کیا افی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنے جانا ہے؟ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جس طرح روز مرہ 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، ہر سال رمضان کے روزے رکھتے ہیں یا قربانی ہر سال کرتے ہیں، تو حج کا بھی تعلق ہوگا تو ہر سال ہی ہوگا۔ دوسری مرتبہ سوال کیا، اللہ کے رسول خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا فی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال جانا پڑے گا؟ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت اقرع بن حابس بھی خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ توقف کے بعد سختی فرمائی اور فرمایا کہ یہ کیا تم سوالات کرنے لگے؟ انہی سوالوں نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو تباہی میں مبتلا کر دیا۔ میں جتنا کہا کروں اتنا ہی کیا کرو۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، پھر تم عمل نہ کر پاتے، مسلمانوں کے لیے عذاب بن جاتا۔ اس لیے پوری زندگی میں صاحب نصاب مالدار لوگوں پر جو وہاں تک آنے جانے کی سکت رکھتے ہوں، 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ اس کے لیے 7 شرطیں فقہ اسلامی کے اندر، اسلامی کتب کے اندر 7 شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے۔ اس چیز کو ذرا توجہ سے آپ سماعت فرمائیں صفا آن لائن کے تمام ناظرین۔ پہلی شرط تو مسلمان ہونا ہے، مسلمان پر فرض ہے، کافر پر نہیں۔ آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، صحت مند ہو، لنگڑا لولا ہے، اندھا ہے، اپاہج ہے، ایسے لوگوں پر حج فرض نہیں، صحت مند آدمی پر حج فرض ہے۔ مالک مال ہو، یعنی اتنی دولت ہو کہ وہ سعودیہ
ہوائی جہاز سے، ٹرین سے، پلین سے یا کسی طور پہ آ جا سکتا ہو۔ یہ 6 شرطیں ہو گئی۔ 7ویں شرط راستے پرامن ہو۔ اس وقت راستے بھی پرامن ہے الحمدللہ، کہیں پر عالمی جنگ نہیں چل رہی ہے کہ جدھر سے ہوائی جہاز گزرے مار کے گرا دیا جائے۔ تو یہ 7 شرطیں ہیں: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا، صحت مند ہونا، مالک مال ہونا، اور پھر راستے کا پرامن ہونا۔ یہ ساری 7 شرطیں جب پائی جائیں گی تب آدمی پر، بالغ پر حج فرض ہوگا۔ لیکن اس میں بہت سارے لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں کہ ابھی تو کچا ساتھ ہے، ابھی تو بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی تو بچے پڑھ رہے ہیں، ابھی کاروبار بہت کمزور ہے، ہمارا کاروبار اسٹینڈ ہو جائے گا تب جائیں گے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اس خواب کو پورا کرنے میں 70-80 سال لگا دیتا ہے، اور بالکل آخر عمر میں حج کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اب حج کر لو، چل چلاؤ کا وقت ہے۔ یہ بڑی نادانی کی بات ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من اراد الحج فلیعجل، جس شخص پر حج فرض ہو، اللہ نے ساری سویدھائیں، ساری آسانیاں دی ہوں، ان کو جلدی حج کر لینا چاہیے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اور آدمی اپنے خواب ادھورے چھوڑ کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس لیے بیٹیوں کی شادیاں ہوتی رہیں گی، تعلیم ہوتی رہے گی، کاروبار چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، لیکن جو فریضہ ہے مالدار پر حج کی ادائیگی کا، اس کو پہلی فرصت میں کر لینی چاہیے۔ بڑھاپے پہ ٹالنا یہ انتہائی جہالت اور نادانی کی بات ہے، اور نبی کے فرمودات کے خلاف۔ آپ نے فرمایا من اراد الحج فلیعجل، جس پر اللہ نے حج فرض کیا ہے اور جس کے اندر سکت ہے وہ پہلی فرصت میں جلدی کر لے، ٹال مٹول نہ کرے کہ ارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، کاروبار ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا تب جائیں گے۔ کس نے دیکھا ہے کوئی آپ گارنٹی لے کر کے آئیں کہ ابھی 20 سال زندہ رہیں گے؟ اس لیے پہلی فرصت میں حج کر لینی چاہیے، باقی زندگی تو یوں روا دوا رہے گی، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے آدمی اپنی زندگی کا ایام کو گزارے گا۔ لیکن حج کا فائدہ کیا ہے؟ کن لوگوں پر حج فرض ہے وہ میں نے بتا دیا۔ حج میں کیا سلسلہ ہونی چاہیے، ٹال مٹول نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آدمی پر حج فرض تھا اور نہیں کر سکا تو فاسق ہو کے مرے گا، گنہگار ہو کر کے مرے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو فسق سے، گناہ گار ہونے سے بچانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل حج کرنا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ آدمی کے بس کا نہیں۔ حج کمیٹی کی طرف سے ابھی ہمارے کچھ عزیز گئے ہیں، 4 لاکھ تقریباً 13,000 یا 15,000 روپے ان کو دینے پڑے ہیں۔ 4,15,000 مان کے چلیے، بلکہ کچھ اور کیش لے کر کے جائیں گے، کچھ سامان خرید کر کے لائیں گھر کے لیے تو 5 لاکھ مان لیں آپ ایک آدمی پر۔ تو جو آدمی اتنا خرچہ کرے گا، پیسے خرچ کرے گا، وقت لگائے گا، تو حج کا بینیفٹ اسے ملے گا کیا؟ حج کی خصوصیات کیا ہیں؟ میرے عزیزان صفا آن لائن، یہ خیال رکھیں کہ حج اسلام کا بنیادی ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں ایک رکن حج ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ سے سوال کیا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول ای العمل افضل، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ صحابہ نے پوچھا ثم ای یا رسول اللہ، پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ قیل ثم ای یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ صحابہ نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک محبوب، مقبول، پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا الحج المبرور، حج مقبول، جو فریش پیسے سے، صاف ستھرے پیسے سے، حلال پیسے سے، بغیر ریاکاری، دکھلاوا، مکاری، نام و نمود، شہرت کے بغیر آدمی حج کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا حج حج مبرور کہلائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے من حج للہ، جس شخص نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور دوران حج اس نے فسق و فجور سے اپنے آپ کو الگ رکھا، بیوی بھی اگر ساتھ میں ہے تو ان دوران میں بیوی سے ازدواجی رشتہ قائم نہیں کرتا، الگ تھلگ رہتا ہے۔ فلم یرفس ولم یفسق، اگر فسق و فجور نہیں کرتا اور جسمانی تسکین کے اسباب اختیار نہیں کرتا
تو اس حج کا فائدہ اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی ڈگری ہے دنیا کی کہ ایسی ڈگری دنیا میں کہیں مل ہی نہیں سکتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو اس کنڈیشن میں حج کر کے آئے کہ حج کے دوران، یعنی حج کرے 1 نمبر کے پیسے سے، اور حج کے دوران کوئی گالم گلوچ، مار پیٹ، بےہودگی یا زن و شوی کے تعلقات، بیوی سے بھی جسمانی علیحدگی رہے، اگر یہ کر لیتا ہے تو رجع کیوم ولدتہ امہ، نبی نے بشارت سنائی ہے کہ وہ اس کنڈیشن میں گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے لوٹتا ہے جیسے اس دن پاک صاف تھا جس روز اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا، جس روز وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور تمام جرائم، کرائم، گناہوں اور پاپوں سے پاک تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے۔ اگر اس پر کسی بندے کا کوئی حق نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی ہے، تو اللہ اس کے تمام چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان میں ایک عمرہ دوسرے عمرے کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور جو حج مقبول کا کیا کہنا، اس کا بدلہ تو صرف اور صرف جنت ہے۔ یعنی اگر کسی نے واقعی اللہ کی رضا کے لیے حج کیا ہے، سچے دل سے، صحیح پیسے سے اور نیک نیتی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو لازم اور واجب کر دے گا، اس کا کوئی بدل نہیں سوائے جنت کے۔ آپ اندازہ کر لیں، گناہوں سے پاک ہو جائے، پویترتا ہو جائے، اس سے بڑی ڈگری دنیا میں کون دے سکتا ہے؟ آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں پر حج فرض ہے اور اللہ نے ساری آسانیاں دی ہیں، ساری سویدھائیں دی ہیں، کاروبار بھی بڑا ہے، کروڑوں کا مالک ہے، لاکھوں کا مالک ہے، لاکھوں کا مالک ہے، اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، ٹال مٹول کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے وارننگ فرمائی۔ فرمایا کہ من ملک زادہ وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ عز وجل ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا وذلک ان اللہ تبارک و تعالی یقول وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ساری آسانیاں دی ہوں، راستے بھی پرامن ہو، سواری کا انتظام ہو، سارے اسباب وسائل اس کے پاس فراہم ہو، اور پھر بھی وہ ایام حج میں حج نہ کرے، ٹال مٹول کرتا رہے، تو اللہ کو اس بندے سے کوئی ایسی غرض نہیں کہ وہ کس کنڈیشن میں جیتا ہے، کس کنڈیشن میں مرتا ہے، یہودی ہو کر کے مرے، نصرانی ہو کر کے مرے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ یعنی ایک تنبیہ، ایک ڈانٹ، ایک جھڑکی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو میرے گھر آنا چاہیے، آنے کے لیے ساری سویدھائیں، ساری آسانیاں ہم نے دی ہیں، تم شکاگو اور جرمن اور جاپان اور کشمیر اور نینی تال اور کہاں کہاں جاتے ہو، یا اپنے اپنے خطوں میں جاتے ہو تم پکنک منانے کے لیے، میرے گھر میں آنے میں کیا پریشانی ہے؟ ساری آسانی ہم نے تمہیں دی ہیں، میرے گھر کی زیارت کرو، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ بندہ حج کرنے جاتا ہے تو اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی اور اپنا مہمان بنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کو معلوم نہیں کہ حج کرنے والا اللہ کے نزدیک کتنا محبوب پسندیدہ ہے؟ یہ حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، یہ سب کے سب اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں۔ ان دعوہ اجابہم، جس طرح ہم اپنے مہمانوں کے ایک ایک ادا پر مر مٹتے ہیں، ایک ایک ادا پر عمل کرتے ہیں، ان کی باتوں کے تعلق سے جو فرمائش کرتے ہیں، فرمائشیں ان کے ہم پوری کرتے ہیں، اسی طریقے سے بندہ ان دعوہ اجابہم، اگر حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، جب شرط ہے کہ جائز دعا ہو۔ اگر حاجی اور عمرہ کرنے والا عامر اگر وہ کسی اور کے لیے دعا کہتا ہے، اللہ فلاں کو بخش دے، فلاں کو معاف کر دے، اللہ فلاں کو اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر وہ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اپنے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، A to Z کسی کے لیے
اگر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اس کے لیے کہ اللہ فلاں کو معاف کر دیجئے، غفر لہم، نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس وی آئی پی مہمان حاجی اور عامر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ساری آسانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد کعبۃ اللہ کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس سال جتنے بھی حجاج کرام حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کے حج کو قبول فرمائے، ان کی جائز دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کو اور ہم تمام صفحہ آن لائن کے ناظرین، سامعین، ان تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ شامل فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔